ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مریں؟ دوسرا سلاطین 7 باب اس کی 3 آیت۔ عزیز قاری، یہ کتاب زیادہ تر ایماندار مسیحیوں کی تقویت کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کو ابھی تک نجات کی تسلی حاصل نہیں ہوئی تو ہماری دعا ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی برکت کا باعث ثابت ہو۔ آپ اپنی بائبل کھول کر اس حوالے میں کوڑھیوں کی کہانی پر غور کریں۔ آپ کا بھی ان کا سا حال ہے۔ اگر آپ اسی مقام پر رہیں جس پر اب تک ہیں تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر خداوند یسوع کے پاس جائیں تو بچ جائیں گے، لیکن اگر آپ اپنی اسی حالت میں بیٹھے رہے تو آپ اپنی ہلاکت کے لیے کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ جو کوئی خداوند یسوع پر ایمان کی نگاہ نہیں کرے گا وہ نہیں بچے گا۔ شاید آپ کے کچھ واقف کاروں کو نجات کی تسلی مل چکی ہو۔ جب ان کو مل گئی تو آپ کو کیوں نہیں ملی؟ نینوا کے بادشاہ اور اس کے درباریوں نے کہا، شاید خدا رحم کرے۔ آپ بھی ان کی طرح خدا کے رحم کو آزمائیں۔ ابدی ہلاکت اتنی ہولناک ہے کہ آپ کو ضرور اس کے رحم کو پکارنا چاہیے۔ یقین کریں، اگر آپ اس کے طالب ہو جائیں تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ جو بھی خداوند یسوع کے پاس جائے گا اسے ہرگز نکالا نہ جائے گا۔ اگر اس پر ایمان لائیں تو آپ ہلاک نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کو اس سے کہیں بڑی دولت ملے گی جو ان کوڑھیوں کو آرام کی لشکرگاہ میں ملی۔ خدا کا پاک روح آپ کو ہمت بخشے کہ آپ فوراً مسیح کے پاس جائیں۔ آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ جب آپ کو نجات مل جائے تو اس اچھی خبر کا پرچار کریں۔ آپ خاموش نہ رہیں۔ سب سے پہلے بادشاہ خدا کے گھرانے کو بتائیں، ان سے رفاقت رکھیں اور بتائیں کہ آپ کو نجات مل گئی ہے۔ پھر ہر طرف یہ خبر مشہور کریں۔ کاش آج ہی سورج کے غروب ہونے سے پہلے آپ بھی نجات کے وارث ہو جائیں۔ آمین۔ اے خداوند، تو نے اپنے کلام کے مطابق اپنے بندہ کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ مجھے صحیح امتیاز اور دانش سکھا، کیونکہ میں تیرے فرمان پر ایمان لایا ہوں۔ میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا، پر اب تیرے کلام کو مانتا ہوں۔ تو بھلا ہے اور بھلائی کرتا ہے۔ مجھے اپنے آئین سکھا۔ مغروروں نے مجھ پر بہتان باندھا ہے۔ میں پورے دل سے تیرے قوانین کو مانوں گا۔ ان کے دل چکنائی سے فربا ہو گئے، لیکن میں تیری شریعت میں مسرور ہوں۔ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے 1000 سکوں سے بہتر ہے۔ زبور 119 اس کی 65 آیت سے لے کر 72 آیت تک یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ خداوند نے جو شریعت ہمیں دی ہے، جو احکامات ہمیں دیے ہیں، وہ اپنے کلام کے مطابق ہماری تربیت کرتا ہے۔ وہ ہمیں دانش مند بناتا ہے تاکہ ہم اس کے فرمانوں پر ایمان لائیں۔ بے شک ہم مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ ہوتے ہیں اور بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور شاید ہم خداوند کے کلام کو بھی نہیں مانتے، لیکن ہمیں خداوند کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں مصیبت کی گھٹالی میں ڈالتا ہے اور ہمیں اپنے آئین کے بارے میں سکھاتا ہے۔ خداوند کے آئین کو سیکھنا، مصیبتوں میں سے گزرنا اور اس کے کلام پر قائم رہنا، اس سے بہتر ہے کہ ہم شریروں کی طرح بیٹھے بیٹھے خداوند کی پہچان لیے بغیر ہی اس دنیا سے چلے جائیں۔ خداوند زندہ آسمانی باپ، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ آپ ہمیں دانش سکھاتے ہیں، آپ ہمیں امتیاز کرنا سکھاتے ہیں، آپ ہمیں ایمان پر قائم رہنا سکھاتے ہیں۔ ہم اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ ہم یسوع کے پاس آ کر بچ گئے ہیں اور ہم ہلاک نہیں ہوئے۔ ہم اپنی نگاہیں یسوع پر رکھتے ہوئے اس نجات کو حاصل کرتے ہیں جو ہمارے لیے تیار کی گئی ہے۔
کیونکہ خداوند آپ ہماری ہلاکت نہیں چاہتے، آپ ہم پر رحم کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف آپ کے اور آپ کے پاک کلام کے طالب ہوں، اور جب ہم یسوع کے پاس آ جاتے ہیں تو ہم ہرگز اس کی بادشاہت سے نکالے نہیں جاتے، بلکہ ہمارا ایمان اور کامل ہو جاتا ہے، اور یقیناً ہم ان کوڑیوں سے بڑھ کر ابدی دولت کو حاصل کرتے ہیں جو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ خدا کا پاک روح ہمیں ہمت اور قوت بخشتا ہے تاکہ ہم مسیح میں مضبوط ہوتے جائیں، ہماری زندگیوں سے تمام مایوسی دور ہونے والی ہو۔ اس عظیم نجات کے لیے جو آپ نے ہمارے لیے تیار کی ہے اور بخشی ہے، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں۔ ہم اس بات کے لیے شکر کرتے ہیں کہ آپ اپنی شریعت کو، اپنے کلام کو ہمیں سکھاتے ہیں، جس کی قیمت بے شک سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ آج کے دن میں ہمیں اس بات کی توفیق دیجیے کہ آپ کا یہ کلام ہم عملی طور پر اپنی زندگیوں میں اپنانے والے ہوں، تاکہ دوسرے ہمیں دیکھ کر ہماری زندگیوں سے آپ کو پہچان سکیں۔ خدا ہم دعا اور منت کرتے ہیں کہ ہمارے دل کو پوری طرح سے تیار کیجیے تاکہ ہم آپ کے قوانین اور احکامات کو مانتے ہوئے اس نجات کے ابدی پیغام کو حاصل کر لیں جو آپ نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔